کوئی ایسی مذہبی شخصیت جو تعلیمات اہل سنت، نظریات اہل سنت، معمولات اہل سنت یا عقائد اہل سنت سے اللہ نہ کرے ہٹ رہی ہے کوئی شخصیت، آپ پھر اس شخصیت کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ میں آپ سے دست بستہ عرض گزار ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادبوں سے اپنے تعلق کو ختم کیا جائے، اپنے رشتے ناطے کو توڑا جائے۔ اس پرفتن دور کے اندر یقیناً میرے مسلمان بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، اہل سنت کی عوام، یقیناً سچا عقیدہ ہونا، ایمان والا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، یقین مانیں حالات بہت نازک جا رہے ہیں۔ بدعقیدگی اور صلح کلیت کا وہ طوفان برپا ہے، صلح کلیت کا وہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، بدعقیدگی کا ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ اس گھپ اندھیرے میں اپنے ایمان کی شمع کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ آج کے اس دور میں ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جو میرے امام نے فرمایا تھا نا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، ایسے چور اب بہت عام ہو چکے ہیں۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جاگ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، صلح کلیت کا طوفان جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صلح کلیت کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے میں بات عرض کر دوں، وہ بندہ جو ہر مذہب، ہر ملت، دوست اور دشمن کو یکساں اور برابر جانتا ہے، سارے مذاہب کو درست مانتا ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے اور فلاں بھی ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایشان اقدس کے اندر نازیبا عقیدے رکھنے والے لوگوں کو بھی درست کہہ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جو لوگ طعن کرتے ہیں ان کو بھی درست کہہ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری آل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو ان کے بارے میں اپنے غلط عقائد، غلط نظریات رکھتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو جو بندہ کہے ہم بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، ایسا بندہ جو سب کو یکساں رکھنے والا ہو، تمام مذاہب کو، اس بندے کو صلح کلی کہا جاتا ہے۔ اور اس امر اور اس فعل کو، تمام مذاہب و ملت کو یکساں جاننا، اس کو صلح کلیت کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ جو صلح کلیت والا وائرس ہے نا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے نام جو ہے نا وہ اس طوفان کے اندر غرق ہو رہے ہیں۔ مذاہب باطلہ سے گٹھ جوڑ کرنا معاشرتی مجبوری سمجھ کر اس پر جو ہے وہ کوئی کلام ہی نہیں کرتا بھائی، اس کو کوئی ضروری سمجھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی صلح کلیت بھی کوئی چیز ہے، اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں نا یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بات کریں، آپ اچھی اچھی باتیں کریں، آپ میٹھی میٹھی گفتگو کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں۔ میرے بھائیوں، یہی بات تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنا، اس کا ایک طریقہ کار، اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے، آپ کی آل و اصحاب کے دشمنوں سے نفرت سکھلائی جائے، عوام کو دشمنوں سے نفرت کا بتایا جائے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، یہ ضروری ہے، محبت کی شرط ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ کا جو محبوب ہے، جو آپ کے محبوب کا دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ بھی دشمنی رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنے محبوب سے بھی محبت کریں اور جو آپ کے محبوب کا دشمن ہے آپ کہیں میں اس کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہوں، تو یہ محبت کامل محبت نہیں کہلاتی، یہ محبت جو ہے ناقص ہے۔ جس طرح اپنے محبوب کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا ضروری ہے نا، اسی طرح اپنے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ بھی ضروری ہے جناب، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ محبت رسول کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادبوں سے اپنے تعلق کو ختم کیا جائے، اپنے رشتے ناطے کو توڑا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف حق کی بات کرنا یہی کافی نہیں ہے، حق کو حق کہنا، جاننا، ماننا صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ باطل کو باطل کہنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
باطل کو باطل جاننا ماننا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا، سیدھا رستہ کن لوگوں کا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، سیدھا رستہ کن کا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ اولیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے رب فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہیں چلنا۔ پیچھے حق ہے، حق بات ہمیں سمجھا دی، بتلا دی، رستہ دکھلا دیا، ساتھ ہی باطل کا رد بھی کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، احقاق حق، ابطال باطل، حق کو حق، باطل کو باطل جاننا، جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں نا پھر بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ان بے ادب لوگوں کے ساتھ مل کر تم کام کرنا چاہتے ہو نا، تو بے ادبوں کے ساتھ مل کر تمہیں واہ تو مل جائے گی، تمہیں شہرت تو مل جائے گی، ان کے ساتھ اگر آپ سلام کلام تعام کریں گے آپ کو اقتدار بھی مل جائے گا، آپ کو پیسہ مال و دولت بھی مل جائے گا، مگر قبلہ فیض احمد اویسی صاحب فرمایا کرتے تھے اس کی سزا، اس کا انجام تم دنیا میں جیتے جی دیکھو گے، اور پھر روز محشر تو جو عذاب الہی ہے، جو اس پر وعیدیں ہیں، اس کا تو پھر سامنا کرنا پڑے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بے ادبوں اور بے ایمان لوگوں سے اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر تعلقات توڑنا، اس پر بہت انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ جی ہاں، شریعت مطہرہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں چند نازیبہ کلمات کہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور روح البیان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا، تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاملہ آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی نا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق اوا فعلتہ، کیا تو نے ایسا کام کیا ہے؟ قال نعم، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ قال، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا تعد الیہ، اب یہ کام نہیں کرنا۔ قال، صدیق اکبر آگے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، اگر تلوار میرے قریب ہوتی تو میں ان کو قتل کر دیتا۔ فوراً آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، اگرچہ ان کے قریبی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کے خاندان والے ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو بد مذہبوں سے، بے ایمانوں سے اپنا تعلق، رشتہ، ناتا توڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اللہ کی رضا پر راضی، اللہ ان سے راضی، یہی اللہ کا لشکر ہے۔ اب یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اچھا، آج ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں جی علامہ صاحب ذہن کو اپنے کو وسیع رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی ذہن کو وسیع رکھنا چاہیے، یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو کیوں قتل کیا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا؟ کیا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ذہن تنگ تھے جو آج تمہارے ذہن کھل رہے ہیں؟ اور بھائیوں یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے اندر ہی اب ایسے لوگ گھس چکے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ جاگ کے رہنے کا وقت ہے۔ امام نے فرمایا تھا نا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو،
چوروں کی رکھوالی ہے، ہمارے اندر ایسے لوگ گھس چکے ہیں، اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر آپ سے عقیدتیں، آپ کی محبتیں بٹورتے ہیں جناب۔ اور جب نظریہ اعلیٰ حضرت کی بات کی جائے، جب تعلیمات اعلیٰ حضرت کی بات کی جائے، جواب کیا ملتا ہے؟ حضرت حالات کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، معاملات کو دیکھ کے، معاشرے کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ میں یہاں یہ دست بستہ عرض گزار ہوں ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بھائی یہ باتیں اعلیٰ حضرت کو سمجھ میں کیوں نہیں آئیں؟ یہ باتیں ہمارے اکابرین کو سمجھ میں کیوں نہیں آئیں جو آج آپ کو آ رہی ہیں؟ کیا ان کا ذہن تنگ تھا اور آپ کا ذہن جو ہے وہ ان سے زیادہ بڑا ہے؟ ان سے زیادہ آپ کا ذہن جو ہے دین کے معاملے میں کام کرتا ہے؟ بھائیو خدا کا واسطہ یہ معاشرتی مجبوری سمجھ کے صلح کلیت کو فروغ نہ دیا جائے۔ میں اپنے یہاں پیارے سنی مسلمان اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اکابرین کی تعلیمات کو، خصوصاً سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، ان کا دامن نہ چھوڑنا۔ ہاں، آپ کسی دینی شخصیت سے، مذہبی شخصیت سے محبت رکھتے ہیں، ضرور رکھنی چاہیے۔ آپ علماء سے محبت کریں، آپ جو اچھے خوش عقیدہ نعت خواں ہیں آپ ان سے بھی محبت کریں، آپ جو سنی صحیح العقیدہ، صحیح الاعمال، صحیح الافعال اور صحیح العقائد پیران عظام ہیں آپ ان سے بھی عقیدت رکھیں۔ جتنی بھی مذہبی شخصیات ہیں آپ کو چاہیے آپ ان کا ادب و احترام کریں۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، کسی سے بھی محبت کرنی، مجھے اپنے پیر سے الحمدللہ محبت ہے، کس لیے؟ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، کہ وہ اللہ اور رسول کی شریعت پر عمل پیرا ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کا درس دیتے ہیں۔ محبت کا معیار اللہ اور رسول کی رضا ہے۔ ہاں، جب آپ دیکھیں، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی ایسی مذہبی شخصیت جو تعلیمات اہل سنت، نظریات اہل سنت، معمولات اہل سنت یا عقائد اہل سنت سے اللہ نہ کرے ہٹ رہی ہے کوئی شخصیت، آپ پھر اس شخصیت کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ میں آپ سے دست بستہ عرض گزار ہوں، آپ اس شخصیت کے پیچھے نہ چلیں، آپ نظریے کو دیکھیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، اہل سنت کا معمول کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، فکر رضا کیا ہے، تعلیمات امام اہل سنت کیا ہیں۔ یقیناً تعلیمات امام اہل سنت وہی ہیں جو 1450 سال سے نبی پاک علیہ السلام، پھر آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے آج ہم تک پہنچی ہیں۔ اپنے اکابرین کی تعلیمات کو اس وقت آپ کو دیکھنا پڑے گا، وگرنہ پھر آپ جو ہے اس شخصیت کے ساتھ جو ہے جہاں وہ جا رہی ہے آپ بھی کہیں اس شخصیت کے پیچھے پیچھے، ہاں اگر تو آپ کی محبت ہوگی اللہ رسول کی رضا کے لیے، پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بھائی نہیں، پہلے اللہ رسول کی رضا، پہلے شریعت مطہرہ، اس کے بعد شخصیت۔ ہم آپ سے محبت کرتے تھے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اپنا یہ معیار بنائیں، اپنے اکابرین کی تعلیمات ان کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلح کلیت اور دیگر جتنے بھی گمراہی کے اسباب ہیں، اللہ پاک ہم سب کو تمام گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔